نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها، تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء، اس کے جسم کے تمام پارٹ اور پرزے، تمام کے تمام لوگ تکسر اللسان فتقول، زبان سے التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک اعضاء، آنکھیں، پیر، ہاتھ، کان، ناک، تمام کے تمام اعضاء زبان سے التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں، زبان اتق اللہ فینا، تو ہمارے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے ہمارے معاملے میں خوف کھاتے رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن وجدت وجدنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اگر تو راہ راست سے بھٹک گئی، اگر تو اپنے زبان کے ذریعے تم نے ناحق بات کیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس امت کے آخری دور میں ایسے دجال اور ایسے کذاب آئیں گے جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، یاتونکم الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثوں کو لے کر کے آئیں گے، تمہارے سامنے ایسے حدیثوں کو بیان کریں گے جن حدیثوں کو نہ تو تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. حاضرین جمعہ،
تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر ہمیں ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی خاطر بے شمار مصیبتوں کو، رنج و عالم کو، تکلیفوں کو برداشت کیا. اس نبی پر درود و سلام کا نذرانہ. حاضرین جمعہ، زیادہ تمہیدی باتوں میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا مناسب سمجھتا ہوں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان کے تحت، جس ٹاپک کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ سامعین کے سامنے گوشے گزار کروں گا، میرا موضوع بیان ہے زبان کی آفتیں. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا. اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، حساب لگانا چاہیں تو ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اس انسان کے لیے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دے کر کے ہمارے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کے ذریعہ حق بات کہیں، زبان سے جو بھی لفظ یا جو کلمہ، جو کلام ہم نکالیں وہ حق پر مبنی ہو. زبان کا جائز استعمال کریں اور ناجائز استعمال سے بچے. اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک زبان دی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ رب العالمین سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو، حق پر مبنی باتیں کیا کرو. کیوں؟ اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر بسا ہوا ہوگا. وقولوا قولا سدیدا، اور حق پر مبنی گفتگو کرو گے. یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہمیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے. ایک اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، یعنی تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے. دوسری بات کہ حق پر مبنی گفتگو کرنی، سچی اور حق بات کرنی ہے، جھوٹ بات سے پرہیز کرنا ہے. اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دو ثمرات سے نوازے گا. وہ دو ثمرات کیا ہیں؟ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. حضرات گرامی، انسان کے جسم کے اندر زبان کی کیا اہمیت، آئیے ایک حدیث سے دیکھتے. اگر ایک انسان زبان کا جائز استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا ثمرہ ایک انسان کے باڈی پر، ایک انسان کے جسم پر پڑتا ہے. اور اگر وہ اس کا ناجائز استعمال کرے تو اس کا کیا ثمرہ اور کیا بے فائدہ اور بے لوٹ اس کے باڈی پر پڑتا ہے. آئیے ایک حدیث سے سماعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها، تو انسان کے جسم کے تمام
التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں زبان اتق اللہ فینا، تو ہمارے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے ہمارے معاملے میں خوف کھاتے رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اگر تو راہ راست سے بھٹک گئی، اگر تو اپنے زبان کے ذریعے تم نے ناحق بات کیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، وإن استقمت استقمنا، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، ایک معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے ذریعہ کہ انسان کے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار زبان پر۔ اگر انسان زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کے ذریعہ حق پر مبنی گفتگو کرے، تو اس کے تمام اعمال اور جسم کے تمام اعضاء اور جوارح درست اور حق پر ہوں گے۔ لیکن اگر وہی انسان زبان کو بے لگام چھوڑ دے اور زبان کے ذریعے ناحق باتیں کرے، جھوٹی اور بے لوث گفتگو کرے، تو اس کے ذریعہ جسم کے جتنے اعضاء اور جتنے پارٹ ہوتے ہیں تمام کے تمام بگڑ جائیں گے، تمام کے تمام اعضاء راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ یہی وجہ کہ ایک انسان اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے، ایک کلمہ اپنے زبان کے ذریعے نکالتا ہے، اس کی بھی اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ نکالتا ہے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے نہیں معلوم کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ یرفع اللہ بها درجات، اس ایک کلمے کے ذریعہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ لیکن وہی پر اس کے برعکس ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے، لا یحمل لها بالا، لیکن وہ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے نہیں معلوم کہ اس کلمے کے ذریعہ جو میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے کیا کرتا ہے، یحمی بها فی جہنم، اللہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم ما یتبین ما فیہا، ایک بندہ ایک کلمہ بولتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کلمے کے اندر کیا وبال ہے، کیا مصیبت اور کیا وبال، کیا پریشانی اس کلمے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر پھینکتا ہے۔ یحوی بها فی جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کے تہہ کے اندر پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے یا لسانو، اے زبان کل خیرا تغنم، تو اچھی گفتگو کیا کر، تو اچھی گفتگو کیا کر، اگر تو اچھی گفتگو کرے گی اپنی زبان سے تو حق پر مبنی گفتگو کرے گی، اچھے کلام کو تو نکالے گی، تغنم تو بے شمار فائدوں کو حاصل کر لے گی، واسکت عن شر تسلم، اور بے لوث گھٹیا گفتگو سے تو خاموش رہا کر، اگر تو خاموش نہیں رہے گی، اگر تو خاموش نہیں رہے گی تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اکثر خطایا ابن آدم فی لسان، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ یعنی ایک انسان اس دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے، جو خطائیں سے سرزد ہوتی ہیں، ان تمام کا اچریٹ اور ان تمام کی رجوحات جو ہے وہ زبان ہے، سب سے پہلے ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، زبان سے صادر ہونے والے جتنی آفتیں ہیں، جتنی مصیبتیں، جتنی خطائیں ہیں، ان تمام سے ہمیں دور رہنا، اور ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ آج سے ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے،
زبان کی بے شمار آتے ہیں، ان میں سے چند کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے جو آفت ذکر کی جاتی ہے اللہ رب العالمین پر اس طرح پردازی کرنا، یعنی اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا اولاد ہے، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کام کے کرنے کا حکم دیا جبکہ اللہ نے اس چیز کے کرنے کا حکم ہی نہ دیا، یا بندہ یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے۔ حلت و حرمت کو خود ساختہ طور پر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا۔ اللہ قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ تم جھوٹی بات پر مبنی باتیں نہ کہا کرو۔ جب تمہیں کوئی چیز جھوٹی اعتبار سے مل جائے تو تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، ھذا حلال وھذا حرام، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین پر افتراء پردازی کرو، اللہ رب العالمین پر تم جھوٹ کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر افتراء پردازی کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حلال کیا اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا، جبکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے تئیں کوئی مسئلہ کوئی آیت نازل ہی نہیں کی، پھر بھی ایک بندہ اللہ رب العالمین پر افتراء پردازی کرتے ہوئے الفاظ کہے لا یفلحون، ایسے لوگ جہنم کے اندر سیدھے جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ متاع قلیل، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی جانب کوئی چیز منسوخ کر رہا ہے جھوٹی اعتبار سے جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، اگر اسے دنیا کے اندر اس آیت کے تئیں اس جھوٹ کے اعتبار سے ذرا فائدہ ہوگا، متاع قلیل، ذرا سا فائدہ ہو جائے گا، کچھ وقت کے لیے کچھ لمحے کے لیے انسان کو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن مرنے کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کی طرف پردازی کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ اللہ پر اس طرح پردازی کرنا یعنی بلا جانے بلا علم کسی بات کو بیان کر دینا کہ اللہ نے اس بات کو قرآن میں نازل کیا، اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، یہ اللہ پر اس طرح پردازی کرنا، جھوٹ بولنا۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا، یعنی من گھڑت باتوں کو بلا موضوع بے موضوع بے فائدہ من گھڑت جھوٹی باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب منسوب کرنا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس کذب علی احد، کہ مجھ پر جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعده من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے بیان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ کہا کرو، یا جو شخص میری جانب کوئی ایسی بات منسوخ کرے یا کوئی ایسی بات کہے ما لم اقل، جسے میں نے نہ کہا ہو، فلیتبوأ مقعده من النار، تو سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہر شخص سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، آج دیکھیں گے سینکڑوں حدیثیں لاکھوں سینکڑوں حدیثیں سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی ملیں گی جو بے فائدہ ہے اور من گھڑت حدیثیں۔ میں باضابطہ طور پر میں نے خود ایسی حدیثوں کو ریسرچ کیا جو میں نے سوشل میڈیا پر فیس بک کے اوپر پایا، تو حوالہ دیا گیا بخاری کا حوالہ، حالانکہ وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہی نہیں، ایسے کتب ستہ کا حوالہ دیا جاتا ہے من گھڑت روایتیں بیان کر کے، اور وہ حدیثیں کتب ستہ کی کسی بھی کتاب کے اندر حدیثیں موجود نہیں ہوتی۔ آج بے موضوع روایتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں
اور ہمارا نوجوان ان حدیثوں کو شیئر کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، ان حدیثوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے، یہ عمل ان حدیثوں کو بیان کر رہا ہے، اور جو صحیح حدیث ہے ان کو ترک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی جھوٹے اور کذاب لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخری دور میں، اس امت کے آخری دور میں ایسے دجال اور ایسے کذاب آئیں گے جو جھوٹی حدیثوں کو بیان کریں گے، یاتونکم الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثوں کو لے کر کے آئیں گے، تمہارے سامنے ایسی حدیثوں کو بیان کریں گے جن حدیثوں کو نہ تو تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسے کذابوں سے تمہیں دور رہنا ہے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان کذابوں سے، ان دجالوں سے تمہیں دور رہنا ہے، ان کی باتیں سننی نہیں ہے، ان حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ان کی باتوں کو سنو گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ آج اس دار فانی کے اندر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، نہ جانے کتنے ایسے کذاب آئے جنہوں نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیثوں کو گڑھ رہے ہیں، فضائل اعمال کے نام پر حدیثوں کو گڑھ کر کے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج وہی حدیثیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، من حدث بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، جو شخص میری جانب کوئی ایسی بات بیان کرے، کوئی ایسی حدیث منسوخ کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹی ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کرے فهو احد الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ آج ہم سنی سنائی باتیں، فلاں شخص سے میں نے یہ بات سنی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، سنی سنائی باتیں آج ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آپ نماز روزے پڑھتے رہے، نماز روزے کرتے رہے، زکات و صدقات دیتے رہے، دین کے جتنے شرائع اسلام ہے، احکامات ہیں، تمام پر عمل کرتے رہے، اگر آپ نے کوئی ایسی جھوٹی بات جو معلوم ہو آپ کو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ بات جھوٹی ہے، اور اس بات کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کریں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اسلام کی نظر میں جھوٹے ہیں۔ آپ کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سنی سنائی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آج فتنہ کہاں سے عروج ہو رہا؟ یہی سنی سنائی باتیں، بلا تحقیق باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، جھوٹ گڑھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب من گھڑت باتوں کو بیان کرنا۔ تیسری چیز غیبت کرنا، زبان کی ایک بہت بڑی آفت غیبت، جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر الحمدللہ 100% 200% بول بالا ہے۔ غیبت کرنا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کیا تم جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہنے لگے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ چیز اس شخص کے اندر موجود ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا یہی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے ہاں، ان کان فیہ ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر موجود ہے فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے، وان لم یکن فیہ، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے فقد بہتہ، یہ بہتان تراشی ہے، یہ بہتان باندھنا ہے۔ آج یہی چیز ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے۔ ایک بندے کے اندر اگر وہ برائی یا وہ عمل نہیں پایا جاتا، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے اس عیب کو، اس برائی کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بہتان ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، وہ برائی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہی
برائے جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. یہ غیبت. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ ناپسند کرو گے. یعنی جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے اسی طرح تم یہ بھی ناپسند کرو کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرو, اس کے عیبوں کو جا کر کے لوگوں کے سامنے تم بیان کرو. یہ غیبت. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے معراج کرایا گیا. معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہیں تابے کے ناخن دیے گئے تھے. تابے کے ناخن کے ذریعے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نچوڑ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. ویقعون فی اعراضہم اور ان کی عزتوں میں تان تشنی کیا کرتے تھے, ان کی عزتوں کو سماج اور معاشرے کے اندر تار تار کیا کرتے تھے. یہ ایسے لوگ یعنی یہ عذاب ہوگا یہ غیبت کرنے والے شخص کا جو اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے. یہ زبان کی تیسری آفت. بے شمار آفتیں, بے شمار آفتیں زبان کی. ہمیں ان آفتوں سے بچنا ضروری. اگر ہم نہیں بچ سکتے تو ہمیں خاموش رہنا ضروری. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو فلیقل خیرا او لیصمت, تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی باتیں کرے ورنہ خاموش رہے. خیر کی باتیں کیا؟ ذکر اللہ, اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا, وہ باتیں کرنا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی و منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نکالنا. عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان شرائع الاسلام قد کثرت علی, اے پیارے رسول بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری میرے جسم میں آ گئی ہے, شریعت کے احکامات پر میں مکمل طور پر باضابطہ طور پر عمل نہیں کر پاتا ہوں. قد کثرت علی, بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے, کوئی ایسا عمل بتا دیجیے. فاخبرنی بشیء اتشبث به, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ فرائض کے بعد میں اس پر عمل کرتا رہوں اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھے بے شمار نیکیوں سے نوازے اور جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے تر رہے. تمہاری زبان پر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار, اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل ہمیشہ ورد رہے جاری رہے. من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اگر آپ اچھی باتیں اپنی زبان کے ذریعے نہیں نکال سکتے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. زبان بہت سنجیدہ چیز ہے. اگر آپ اس دنیا کے اندر تہجد پڑھتے رہیں, نمازیں پنج وقت ٹائم ٹائم پڑھتے رہیں, زکات و صدقات کو خیرات کرتے رہیں, لیکن اگر آپ زبان کا غلط استعمال کریں گے تو سمجھیے کہ آپ کے لیے جہنم. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں عورت ہے, علاقے میں رہتی ہے, بے شمار عبادتیں کرتی ہے, فرائض کو مکمل طور پر باضابطہ طور پر وہ ادا کرتی ہے, زکات و صدقات و خیرات کرتی رہتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی زبان کے ذریعہ وہ اپنی زبان سے اپنے سماج اور معاشرے میں رہنے والی عورتوں کو, اپنے سماج اور معاشرے میں اپنے پڑوسیوں میں رہنے والی عورتوں کو ایذا پہنچاتی ہے. اس کی زبان سے اس کے سماج اور معاشرے میں اس کے علاقے میں رہنے والی عورتیں, گھر والے تکلیف میں ہیں, مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ لا خیر فیہا, ایسی عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. نماز پڑھتی رہے, پنج وقت نماز پڑھتی رہے, تہجد بھی پڑھتی رہے, زکات و صدقات و خیرات, روزے, جتنے فرائض ہیں تمام
بلائی نہیں، یہ من اہل النار، وہ عورت جہنمی۔ پھر صحابہ کہنے لگے ایک اور عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی، مکمل طور پر جو شریعت کے احکام ہے اس پر عمل نہیں کر پاتی، پنیر کے ٹکڑوں کو صدقہ کرتی ہے، فرائض پر عمل کرتی ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتی، لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوسی محفوظ ہیں اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ من اہل الجنہ، وہ عورت جنتی۔ ایک عورت اعمال کرنے کے باوجود جہنم کے اندر چلے گی، وجہ کیا بنی؟ زبان۔ اور وہیں پر ایک دوسری عورت عبادت گزار میں کم ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس وجہ سے وہ عورت جنتی ہوگی۔ زبان کا استعمال درست ہونا چاہیے، تمام اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ عمل بتائیے جس پر میں عمل کرتا ہوں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعبد اللہ کا ذکر کیا، صوم کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، نماز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد زکات و خیرات کا تذکرہ کیا، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ ان تمام چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے معاذ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں، الا اخبرک بملاک علی کل ھذا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جو ان تمام چیزوں پر جس کا دار و مدار ہے۔ معاذ کہنے لگے کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا تکف علی ھذا، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ معاذ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جو ہم بولتے ہیں اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے معاذ تمہاری ماں تجھے دم پائے، کیا لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے اوجھے منہ جہنم کے اندر ان کے زبان کی کالیوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا؟ یعنی تمام اعمال کا دار و مدار آ کر کے زبان پر پڑتا ہے۔ آپ زبان کا صحیح استعمال کریں گے، زبان کے ذریعہ حق پر مبنی گفتگو کریں گے، آپ زبان کے ذریعہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو سمجھ لیجیے آپ حق پر ہیں اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو کل قیامت کے روز دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے، اپنے پڑوسی پر ادھر آسانی کر رہے ہیں، مصیبت و آلام کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، اس کے عیبوں کو، اس کی غیبتوں کو لے جا کر کے دوسروں کے سامنے اجڑ رہی ہے، اس کے اندر کیا برائی پائی جاتی ہے اس کو سماج اور معاشرے کے اندر بیان کر رہے ہیں، تو اس کا عذاب بھی آپ کو اللہ رب العالمین قیامت کے اندر دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے اور اس کا جائز استعمال کرنے کی توفیق دے، ناجائز استعمال سے دور رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم